حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سنہری اقوال: انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ضبط نفس ہے۔ جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے وہ سب سے بہادر ہے، کیونکہ دشمن کو ہرانا آسان ہے مگر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ اپنے راز کو کسی پر ظاہر نہ کرو، پھر چاہے وہ تمہارا سب سے قریبی دوست کیوں نہ ہو، کیونکہ جب راز زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ تمہارا نہیں رہتا بلکہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو دولت جمع کرے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو دلوں کو جیتے، کیونکہ دولت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن نیک نامی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا امیر وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور قناعت کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ قناعت دل کو غنی اور روح کو مطمئن کر دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کریں تو سب سے پہلے اپنے کردار کو بہتر بناؤ، کیونکہ عزت خریدی نہیں جا سکتی بلکہ اپنے اعمال سے کمائی جاتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو دھوکہ دیتی ہے، اس کے پیچھے جانے والا ہمیشہ حسرت میں رہتا ہے، مگر جو شخص دنیا کو اپنی آخرت کا زاد راہ بنا لیتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ تمہارا دوست تمہاری غلطیوں پر خاموش رہتا ہے اور تمہیں صرف خوش کرنے والی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا حقیقی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ دوست وہی ہے جو تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے اور تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے۔ انسان کا اصل حسن اس کے لباس یا کپڑے میں نہیں بلکہ اس کی گفتگو اور کردار میں ہے، کیونکہ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مگر کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی وقت اس کو ضائع کر سکتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ دراصل اپنی روح کو روشن کرتا ہے اور اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ تمہارا صبر صرف مشکلات برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنے کا نام ہے، کیونکہ صبر کرنے والا انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی انعام۔ انسان کی عزت و وقار اس کے کپڑوں یا دولت میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں ہے، کیونکہ لباس پھٹ سکتا ہے، دولت ختم ہو سکتی ہے مگر اخلاق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور دلوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مشکلات میں صبر اور خوشیوں میں شکر کرتا ہے، کیونکہ صبر انسان کو مضبوط اور شکر انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ علم کا درخت جتنا بڑھتا ہے اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ علم ہو اتنی زیادہ عاجزی آنی چاہیے، کیونکہ غرور علم کو زہر دے دیتا ہے۔ اپنے راز کو اپنی زبان پر مت لاؤ، کیونکہ جب راز زبان سے نکلتا ہے تو وہ تمہارا نہیں رہتا، اور جب تک تمہارا راز تمہارے سینے میں ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت اور طاقت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر نیک اعمال اور اچھا نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس لیے اپنی محنت کو آخرت کے لیے جمع کرو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، کیونکہ قناعت وہ دولت ہے جو دل کو سکون اور روح کو خوشی دیتی ہے، اور جس کے دل میں قناعت ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ غصے میں ہو، کیونکہ غصے میں جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے وہی اصل بہادر ہے۔ لوگ تمہارے چہرے اور لباس کو دیکھتے ہیں مگر اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس لیے دل کو پاک رکھو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو۔ دنیا سے محبت اندھا کر دیتی ہے اور آخرت کی یاد دل کو روشن کر دیتی ہے، اس لیے دنیا کو ہاتھ میں رکھو اور آخرت کو دل میں۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اپنے اندر کی دنیا کو بدل لیتا ہے وہ باہر کی دنیا کو بھی بدل سکتا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اگر تم نے نفس کو قابو کر لیا تو تم نے سب جنگیں جیت لیں۔ انسان کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے، کیونکہ عزت دینے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ جو شخص دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے اللہ اس کے دکھ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ ہمدردی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا امتحان ہے، اس لیے ہر دن کو نیکیوں میں گزارو، پھر تاکہ کل کا دن تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ دشمن سے لڑنا آسان ہے مگر اپنی خواہشات پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے، اور یہی اصل جہاد ہے۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے کبھی خوش نہیں رہتے، اس لیے لوگوں کے عیب ڈھکنا سیکھو، پھر تاکہ تمہارے عیب بھی اللہ ڈھانپ دے۔
تمہاری خوشی کا راز کم خواہشات میں ہے، کیونکہ کم خواہش والا شخص ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام ایک نیک دوست ہے، کیونکہ نیک دوست تمہیں جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ بے فائدہ بات سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ خاموشی عقل کی دلیل اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نیکیاں چھپ کر کرو تاکہ اللہ تمہیں سب کے سامنے عزت دے، کیونکہ دکھاوا نیکی کا حسن چھین لیتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھنا مومن کی پہچان ہے، کیونکہ مومن مصیبت میں گھبراتا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھو، کیونکہ یہ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے اور انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کی اصل قیمت آخرت میں ظاہر ہوگی، اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آخرت کے لیے تیاری کرو۔ جو شخص اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے مگر اللہ کا انعام ہمیشہ باقی ہے۔ ایمان کا سب سے مضبوط حصہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے، پھر چاہے حالات اس کے خلاف ہوں، کیونکہ اللہ کے فیصلے انسان کے حق میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری نیت ہے۔ اگر نیت پاک ہے تو تمہارا چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سکون پاتے ہیں جو لوگوں سے کم توقع رکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ توقعات انسان کو مایوس کر دیتی ہیں، اور مایوسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں عاجز بنا دیتا ہے، اور جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تمہیں مغرور کر دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو باقی ہر خوف چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اقتدار یا دولت حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہی وقت بتاتا ہے کہ وہ کتنا نیک یا برا ہے۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے تم اپنے غصے پر قابو پالو، کیونکہ غصہ عقل کو اندھا اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جو شخص صبر کے راستے پر چلتا ہے وہ آخر کار منزل تک پہنچتا ہے، کیونکہ صبر مشکلات کو ہلکا اور راستے کو روشن کر دیتا ہے۔ دنیا ایک سایہ ہے جو لمحہ بے لمحہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اپنی محنت کو آخرت کے لیے وقف کرو، پھر تاکہ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ جو شخص اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک نہیں کرتا وہ کبھی حقیقی سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ زہر دل کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو اور شکر ادا کرے۔